رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الکریم وہو اصدق القائلین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صلوات بھیجو. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اس سے قبل کہ مجلس کا آغاز ہو، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت کر کے مرحوم سید آفتاب حسین ابن سید حمید الحسن صاحب کی روح کو ایصال کر دیں. ایک درود بھیجیں. محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. سورہ اسراء یا سورہ بنی اسرائیل کی یہ 24ویں آیت ہے، اور اس آیت میں مفصل طریقے سے والدین کے حقوق کو بیان کیا گیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے جو قوانین اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے والدین کے سلسلے میں اس آیت میں بیان کیے ہیں، آپ کو دنیا جہان میں کہیں بھی یہ قوانین والدین کے حقوق کے اعتبار سے نہیں ملیں گے. جس میں سب سے پہلے پروردگار عالم یہ فرما رہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ تعبدوا إِلَّا إِيَّاهُ سوائے اس کے کسی کی عبادت نہ کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ نیکی کرو. دیکھیے پروردگار عالم نے اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ والدین کی نیکی اور ان کے ساتھ احسان کرنے کو یہ جتا کر بتایا ہے کہ جس طرح تم ہماری عبادت کر رہے ہو ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ بھی نیکی کرنا نہ بھولنا، کیونکہ وہ رب حقیقی ہے اور یہ رب مجازی ہیں. تو جس طرح رب حقیقی کی عبادت سے کبھی غافل نہ ہو، اسی طرح رب مجازی کے ساتھ احسان کرنے سے بھی انسان کبھی غافل نہ ہو، غفلت نہ برتے، کیونکہ بہرحال اس نے پیدا کیا ہے، وہ خالق ہے، وہ رب حقیقی ہے، اور یہ رب مجازی ہیں کہ جو وسیلہ بنے ہیں ہمارے اور آپ کے دنیا میں آنے کا. تو پروردگار عالم سب سے پہلے جو قانون بیان کر رہا ہے، بنا رہا ہے اور بتا رہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ نیکی کرتے رہو. إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ. اب یہاں پر ایک نفسیاتی پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے قانون بیان کیا. دیکھیے جب ماں باپ بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں، سن دراز ہو جاتے ہیں، تو ان میں ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جس کیفیت کو ہم آپ تب تک نہیں سمجھ سکتے جب تک ہم اس منزل پر پہنچ نہ جائیں. جب انسان بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے، سن درازی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، تو جوان بچے اپنی اپنی زندگی میں مصروف ہو جاتے ہیں اور ان سے دوری اختیار کرنے لگتے ہیں. تو ایک ان کے مزاج میں جو چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے، ایک انزجاری کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. اب جب بچوں سے کچھ کہا جائے تو عام طور پر جو بچے ہوتے ہیں وہ ماں باپ کے کہنے پر کہتے ہیں اف. یہ اف جو ہوتا ہے یعنی ایک کم ترین توہین یوں سمجھ لیے ماں باپ کی، کہ ماں باپ کی اطاعت نہ کرنا، اف کہہ کے ٹال دینا ان کے حکم کو. تو فلا تقل لہما اف کہہ کے پروردگار عالم نے فرمایا کہ
کہ دیکھو اگر وہ بوڑھے ہو جائیں، ان میں سے ایک یا دونوں میں کوئی بھی بوڑھا ہو جائے، بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھے، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، تو ان سے اف کر کے بھی بات نہ کرنا. یعنی اف یہ کم ترین بات بیان کی ہے کہ اف بھی ان سے نہ کرنا، چہ جائے کہ ان سے کوئی بدتمیزی سے پیش آئے، ان کی نافرمانی کرے، ان سے اف بھی نہ کرنا. ولا تقل لہما اف ولا تنہرہما، یہ تیسرا قانون. پہلا قانون کیا ہے کہ ان کے ساتھ نیکی کرتے رہنا. دوسرا قانون کیا ہے کہ ان سے اف کر کے بات نہ کرنا. ولا تنہرہما، یہ تیسرا قانون کہ ان کو جھڑک کے بات نہ کرنا، ہمیشہ تہذیب کے دائرے میں رہ کر ان کے سامنے بات کرنا. ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، اور جب بھی بات کرو تو ان سے نرم لہجے میں بات کرو، نرم لہجے میں، شائستہ انداز میں، بہترین طریقے سے کہ ان کا دل جیت لو. وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اور ان کے سامنے جب کھڑے ہو تو اکڑ کر نہ کھڑے ہونا، بلکہ ہمیشہ شانے جھکا کر کھڑے ہونا. واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، جب بھی ان کے سامنے جاؤ تو اکڑ کر مت جاؤ، بلکہ شانے جھکا کر، ایک غلام کی طریقے سے، غلام کے طریقے سے جا کر ان کے سامنے شانے جھکا کر کھڑے ہونا. وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور مسلسل یہ دعا کرتے رہنا، وقل رب ارحمہما، پروردگار ان پر رحمت نازل کر جس طرح سے انہوں نے ہمیں بچپن میں پرورش کی ہے، ہماری پرورش کی ہے اور ہمیں پال پوس کر بڑا کیا ہے. تو عزیزان گرامی، اس آیت میں آپ دیکھیں کہ پروردگار عالم نے والدین کے سلسلے میں جو قانون بیان کیے ہیں وہ اتنے اہم ہیں کہ اگر پوری دنیا میں ان قوانین پر عمل کیا جائے تو والدین بھی اس بچے کی تربیت میں کمی نہیں رکھیں گے، اور والدین کا دل بھی بڑھ جائے گا اور ان کی شادمانی میں اضافہ بھی ہوگا، اور یہ بچے بھی سیکھیں گے کہ آج وہ اپنے والدین کا احترام کر رہے ہیں تو کل یہی والدین کی دہلیز پر جب قدم رکھیں گے اور جب اس مرتبے پر آئیں گے تو ان کی اولاد بھی ان سے سیکھ کر ان کا احترام کرے گی. آج دنیا نے قانون بنا لیا کہ آج فادر ڈے ہے، آج مدر ڈے ہے، ایک دن باپ کے لیے معین کر دیا، ایک دن ماں کے لیے معین کر دیا، لیکن اسلام نے کوئی ایسا قانون نہیں بیان کیا ہے، کوئی ایسا قانون نہیں بتایا ہے کہ ایک دن ماں کے لیے ہو یا ایک دن باپ کے لیے ہو، بلکہ پروردگار عالم نے ایسا قانون بتایا ہے کہ 24 گھنٹے میں کوئی ایسا لمحہ نہ ہو کہ ان کی نافرمانی کرو، ان کی اطاعت سے خارج ہو جاؤ، بلکہ ہم لہذا ہر وقت ہر دم ان کی اطاعت اور فرما برداری میں مصروف رہا کرو. ایک صلوات بھیج دیں محمد والے میں. عزیزان گرامی، یہی نہیں کہ صرف اپنے ماں باپ جو مومن ماں باپ ہیں انہی کی کا احترام کرو، بلکہ اسلامی قانون یہ ہے کہ اگر ماں باپ غیر مسلم بھی ہیں تب بھی ان کا احترام لازم ہے، تب بھی ان کا احترام، ان کی اطاعت واجب ہے، اور ان کے ساتھ نیکی کرنا ضروری ہے. ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، امام صادق علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے. امام کا ایک شاگرد تھا جن کا نام تھا زکریہ. وہ اسلام لے آئے تھے، کرسچن تھے، مسیحی تھے، بعد میں وہ اسلام انہوں نے قبول کر لیا اور امام صادق علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھنے لگے، اور اسی طرح سے ان کے اندر ایک تبدیلی آنے لگی. ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان اچھوں کی صحبت اختیار کرتا ہے تو اس کے اندر اچھائیاں جنم لیتی ہیں، پیدا ہوتی ہیں، اور انسان اچھا ہو جاتا ہے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ اچھوں کی صحبت اختیار کرو، بروں کی صحبت سے بچو. تو صحبت کا اثر ہوتا ہے، اسی لیے بری صحبت میں بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے اور اچھے صحبت کو اختیار کرنے کو کہا گیا ہے. خود امام کا فرمان ہے، یہی چھٹے امام کا فرمان ہے کہ اگر تم اپنا دوست بنانا چاہتے ہو تو دوست کی پہچان بتائی ہے، کیونکہ عام طور پہ انسان اپنی زندگی میں دوست اختیار کرتا ہے، جب دنیا میں قدم رکھتا ہے اور باہر کی دنیا میں قدم رکھتا ہے تو سب سے پہلے اپنا دوست بناتا ہے. تو یہی امام فرمان ہے کہ دیکھو ایسوں کو دوست نہ بناؤ کہ جو تم کو ہمیشہ خوش رکھیں اور تمہیں ہنساتے رہیں، تمہارے ساتھ انجوائمنٹ جسے کہتے ہیں کرتے رہیں، بلکہ ایسے کو دوست بناؤ کہ جو تم کو تمہارے عیب ہدیے میں تحفے میں عطا کرے. ایسا دوست بناؤ کہ جو تم کو تمہاری کمیوں کو، تمہارے عیبوں کو بیان کرتا رہے. امام فرماتے ہیں کہ بہترین دوست وہ ہے کہ جو تم کو تمہارے عیب اور تمہاری کمیوں کو بتاتا رہے. تو امام کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ صحبت ایسی کی اختیار کرو، اچھے دوستوں کا صحبت اختیار کرو. تو یہی امام کا ایک صحابی تھا جس کا نام تھا زکریہ. امام کے ساتھ وہ اٹھتا بیٹھتا تھا اور اس کے اندر ایک تبدیلی آنے لگی. پہلے مسیحی تھا، بعد میں مسلمان ہو گیا. اب یہ جب اپنے گھر جانے لگا تو اس نے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے
کہ میں تو مسلمان ہو گیا ہوں لیکن میری ماں بھی مسیحی ہے, ماں بھی میری کرسچن ہے, تو میرا رویہ ان کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے؟ تو امام نے فرمایا کہ جیسے تو نیکی کرتا تھا پہلے, اب اس سے بھی زیادہ نیکی کرنا, اب اس سے زیادہ ان کے ساتھ نیکی و بھلائی کرنا, اچھائی کرنا, نیکی و بھلائی میں کمی نہ آنے پائے. تو عزیزان گرامی جب یہ پلٹ کر واپس گیا اپنے گھر اور جا کر ماں کی خدمت میں مصروف ہو گیا, تو پہلے جیسے خدمت کرتا تھا اب اس سے زیادہ خدمت کرنے لگا. اب جب خدمت کرنے لگا تو ماں نے بھی اس بات کو محسوس کیا کہ اس کے اندر ایک تبدیلی آنے لگی ہے, اور اس کے اندر ایک تبدیلی جو آئی ہے تو اس نے سوال کیا کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ میں کچھ دنوں سے یہ دیکھ رہی ہوں, یہ محسوس کر رہی ہوں کہ تمہارے اندر کچھ تبدیلیاں آ گئی ہیں, یہ بتاؤ کہ آج کل تم کس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو؟ تو اس نے پھر اپنا پورا ماجرا بتایا اور بتایا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں, میں امام صادق علیہ السلام کے ساتھ بیٹھتا ہوں. اللہم صلی علی محمد و علیہ. تو جب اس نے یہ سنا تو ماں نے سوال یہ کیا کہ یہ بیٹا یہ جو جن کا تو نام لے رہا ہے کیا یہ کوئی پیغمبر ہیں؟ تو اس بیٹے نے سوال کیا پلٹ کر کہ مادر گرامی یہ آپ کیا پوچھ رہی ہیں؟ کہا کیونکہ جو تو صفات بیان کر رہا ہے وہ صفات ہیں کہ وہ کسی پیغمبر میں یا نبی میں ہوتی ہیں, وہ کسی پیغمبر یا نبی میں صفات ہوتی ہیں. عزیزان گرامی لمحہ فکریہ یہاں پر یہ ہے کہ وہ مسیحی ضرور تھی, کرسچن ضرور تھی, لیکن مزاج پیغمبری سے واقف تھی, مزاج نبوت سے واقف تھی اور سمجھ رہی تھی کہ یہ صفات کسی پیغمبر کی ہو سکتی ہیں. تو اب وہ کہتا ہے, بیٹا یہ کہتا ہے کہ مادر گرامی وہ کوئی نبی نہیں ہے بلکہ نبی کے وسیع ہیں کہ جن کے اندر یہ صفات جلوہ گر ہیں. ایک صلوات بھیج دیں محمد والے محمد. تو عزیزان گرامی کوئی قید نہیں لگائی کہ اگر غیر مسلم ماں باپ ہیں تو ان کا احترام نہ کرو, بلکہ ان کے ساتھ بھی نیکی اور احترام کرتے رہو, کیونکہ ماں باپ کا درجہ بڑا بلند ہے. ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ والدین وہ ہیں کہ جو ہمارے لیے ذریعہ بنے ہیں دنیا میں آنے کا. تو عزیزان گرامی جب ماں باپ کا یہ درجہ ہے تو آخر میں جو پروردگار عالم اس آیت میں ارشاد فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, بس اس آیت پر اس فقرے پر میں آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر پروردگار عالم کیا فرما رہا ہے, وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, اے پروردگار ان پر رحمت نازل کر جس طرح سے انہوں نے ہماری بچپن میں پرورش کی. تو عزیزان گرامی یہاں پر لمحہ فکریہ یہ ہے, اس آیت کا یہ فقرہ جو ہے جس میں پروردگار عالم سب سے پہلے جو خطاب کر رہا ہے وہ نبی کو کر رہا ہے. ایک اعتراض اور ایک عمومی اشکال اور ایک اعتراض اور ایک جو شبہ پیدا کیا جاتا ہے کہ مرنے والا جب مر جاتا ہے اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے لیے ایثار ثواب کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ جو مرنے والا ہے وہ چلا گیا, اب وہ ہے اس کے اعمال ہیں. تو اب یہاں پر آئیے ذرا غور کریے کہ پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, اے رسول, کیونکہ خطاب اول جو ہے قرآن کا وہ کون ہے مخاطب؟ رسول ہیں, مخاطب جو ہے سب سے پہلے رسول ہیں. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, اے پروردگار ان پر رحمت نازل کر والدین پر کہ جس طرح سے انہوں نے ہماری پرورش کی بچپن میں جس طرح سے ہماری پرورش کی. تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ رسول کی پرورش کرنے والا کون ہے؟ پیدا ہوئے, ولادت ہوئی, سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا, یتیم ہو گئے, 4 سال کا سن تھا, ماں کا سایہ اٹھ گیا, ماں کے سائے رحمت سے ماں کا سایہ اٹھ گیا, 4 سال کا سن, 8 سال کا سن ہوا تو دادا عبد المطلب اس دنیا سے چلے گئے. اب اس کے بعد جو آپ کی زندگی کا آغاز ہوا اور جو پرورش کی وہ کس نے کی؟ جناب ابو طالب نے کی. یعنی جہاں تک آپ دیکھیں کہ رسول اللہ کی ولادت سے لے کر اور اس شیب ابی طالب کی زندگی تک آپ کی زندگی میں پرورش کرنے والے کون ہیں؟ یا تو ان کی والدہ ہیں 4 سال تک, پھر عبد المطلب, اور پھر بھی جو آپ باقی زندگی ہے اس میں جناب ابو طالب آپ کی پرورش کر رہے ہیں. تو پروردگار عالم فرما رہا ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, اے پروردگار ان پر رحمت نازل کر جس طرح سے انہوں نے بچپن میں ہماری پرورش کی. تو اب ذرا بتائیے کہ پرورش کرنے والا کون ہے رسول کا؟
پرورش کرنے والے یا تو والدہ ہیں یا دادا ہیں یا چچا ہیں, تو جو پرورش کر رہا ہے ان سب پر اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے. ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد. کیونکہ رسول دعا کر رہا ہے, اور رسول سے کہا جا رہا ہے کہ رسول آپ دعا کریے جس نے آپ کی پرورش میں حصہ لیا. تو جس کے لیے حق میں رسول دعا کر دے رحمت کی, تو اس کے اوپر عذاب نہیں آئے گا بلکہ مسلسل رحمتوں کی بارش ہوتی رہے گی. ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد. اور ایک بات اور یہاں پر عرض کرنا ہے کہ کہا جا رہا ہے وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے رسول آپ ان کے لیے دعائے مغفرت اور ان کے لیے مسلسل رحمت کی دعا کرتے رہیے. تو اب رسول کے والد بھی نہیں ہیں, والدہ بھی نہیں ہیں, وہ اس دنیا سے جا چکے, تو اب رسول سے خطاب ہو رہا ہے. جب جو خطاب ہو رہا ہے تو یقیناً رسول دعا کر رہے ہیں. اب جب دعا کر رہے ہیں تو یہ تو مر چکے ہیں, والد کا انتقال ہو چکا ہے, والدہ کا انتقال ہو چکا ہے. اب رسول جب پروان چڑھ رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ ان کے لیے دعا کریے کہ جس نے آپ کی پرورش کی اس پر رحمت نازل ہو, والدین کے حق میں دعا کرتے رہیے. تو پروردگار عالم سے جب رسول دعا کریں گے ان کے لیے رحمت نازل کر, ان کے اوپر رحمت نازل کر, تو یہ رحمت جائے گی کہاں؟ وہ تو اس دنیا سے جا چکے ہیں. اگر زندہ ہوتے تو کہا جاتا ہے کہ رحمت کی دعا کر رہے ہیں تو ان تک پہنچ رہی ہے, لیکن جب ماں باپ اس دنیا سے جا ہی چکے ہیں تو رحمت کہاں پہنچ رہی ہے؟ لیکن یہ آیت بتا رہی ہے کہ آپ دعا کریے, پہنچانا ہمارا کام ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایصال ثواب کرتے رہنا چاہیے, والدین کے حق میں ایصال ثواب کرتے رہنا چاہیے. زندہ ہو تو ان کی خدمت کریں, اگر اس دنیا سے گزر گئے ہیں تو ایصال ثواب کے طور پر ان کے لیے ثواب بھیجتے رہنا چاہیے. یہ ہم اپنی طرف سے بھیجتے ہیں, پہنچانے والا خدا ہے. وہ کہتا ہے کہ تم نیکی کرو والدین کی طرف سے, پہنچائیں گے ہم, شک نہ کرنا ہمارے پہنچانے پر. ایک صلوات بھیج دیں محمد والے محمد, کیونکہ پہنچانے والا وہ ہے, ہم یہاں سے بھیجتے رہیں. یہ جو ہم فاتحہ کرتے ہیں اور فاتحہ کر کے مرحوم کے لیے ہم ایصال ثواب کرتے ہیں کہ پروردگار اس کا ثواب اس مرحوم کو پہنچے, تو یہ کھانا نہیں پہنچتا ہے در حقیقت, بلکہ ہم نے جو نیکی کی ہے اور کسی بھوکے کا پیٹ بھر دیا ہے, تو یہ بھوکے کا پیٹ جو بھرا ہے تو اس کا ثواب اس مرحوم تک پہنچ جاتا ہے. ہم نے اس مرحوم کی طرف سے کھانا کھلایا بھائی اسی معیار پہ, اور ہم دوسری نیکیاں کرتے جائیں کہ مثلا کوئی غریب ہے اس کی غریب کی مدد کر دی, کوئی اگر پڑھنا چاہ رہا ہے, تعلیم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں, ہم نے اپنے والدین کی طرف سے اپنے مرحوم کی طرف سے تعلیم کا بندوبست کر دیا. کوئی بچی ہے جس کی شادی نہیں ہو پا رہی ہے اور اس کے لیے ہم نے تمام شادی کے اسباب فراہم کر دیے, جو محتاج ہے جو ضرورت مند ہے ہم نے اس ضرورتوں کو پورا کر دیا, اور اس کا ثواب کہا پروردگار یہ ثواب, یہ نیکی جو ہم نے کی ہے اس کا ثواب ہمارے مرحوم کو پہنچے. تو یہ ثواب اس تک پہنچ جائے گا, عمل ہم کرتے رہیں گے, ثواب اس مرحوم تک پہنچتا رہے گا. یہ ہوگا ایصال ثواب. ایک صلوات بھیج دیں محمد والے. تو اعزائے گرامی, والدین کے حق میں اطاعت ضروری ہے, فرما برداری ضروری ہے. چاہے وہ زندہ ہوں تب بھی ان کے ساتھ نیکی کرے, مر گئے ہوں, اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں, مرحوم ہو گئے ہوں, تب بھی ان کے ساتھ نیکی کرنا ضروری ہے. اور کیونکہ والدین کی دعائیں بھی ہمارے لیے بہت کارگر ثابت ہوتی ہیں. اگر والدین دعا کر دیں ہمارے حق میں, بچوں کے حق میں, تو وہ دعائیں ان کے لیے آئندہ زندگی میں بھی کام آتی ہیں, آخرت کی زندگی میں بھی کام آتی ہیں. یہاں پر ایک بہت بہترین واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں سورہ بقرہ کا. یہ سورہ بقرہ جو سورہ بقرہ کہلاتی ہے, اس سورہ کا نام ہی سورہ بقرہ اس لیے پڑا کیونکہ اس میں گائے کا ذکر ہے, اور وہ گائے کون سی تھی؟ وہ بنی اسرائیل کی گائے. اس کا واقعہ یہ ہے کہ ایک نوجوان تھا بنی اسرائیل میں, اس کے پاس بہت مال و زر تھا, بڑا تاجر تھا, لیکن والد اس کے کہیں گم ہو گئے تھے, لاپتہ ہو گئے تھے. اس نے تلاش کی, آخرکار اس نے اپنے والد کو پا لیا. اس کے بعد اپنے والد محترم سے کہتا ہے کہ کیونکہ دیکھیے اب یہ بچہ ہے, جوان ہے, لیکن والد کا احترام کس طرح سے کر رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ بابا آپ نے مجھے اس وقت تنہا چھوڑ دیا جب مجھے سب سے زیادہ آپ کی ضرورت تھی. آپ نے میری پرورش کی, لیکن آپ نے مجھے اس وقت چھوڑ دیا جب مجھے سب سے زیادہ آپ کی ضرورت تھی. اس کو جب لانے لگا والد کو, تو اس طرح سے نہیں لا رہا ہے کہ آپ کا گھر میرے ساتھ آپ رہیے, میرے ساتھ آ کر رہیے. عزت نفس میں کمی بھی نہ آنے پائے, احترام والد برقرار رہے.
اس طرح سے وہ لے کر آیا گھر کہ اب میں دنیا میں نا تجربہ کار ہوں، آپ مجھ سے زیادہ تجربہ رکھتے ہیں، لہٰذا آپ گھر میں آپ آئیے، یہ آپ کا گھر ہے اور میں آپ کا نوکر ہوں۔ آ کر اپنے خادموں سے کہتا ہے کہ ہمارے گھر میں، ہمارے کاروبار میں ہمارے ساتھ کام کرنے والے کتنے خادم ہیں؟ سب خادموں نے کہا کہ 12۔ اس نے کہا کہ آج سے 13 خادم رہیں گے۔ کہا 13واں خادم کون ہے؟ کہا میں خود ہوں خادم۔ کہا 13واں خادم میں خود ہوں۔ کہا جب آپ خادم ہیں، خادموں نے سوال کیا جب آپ خادم ہیں تو مالک کون ہے؟ کہا مالک ہمارے بابا ہیں، یہ ہیں ہمارے مالک، آج سے ہم سب ان کی نگرانی میں کام کریں گے۔ عزیزان گرامی، دن گزرتے گئے، اس نے ساری گودام کی چابیاں والد کے حوالے کر دیں۔ ایک بار ایک تاجر آیا اور آ کر اس سے کہنے لگا کہ مجھے گندم چاہیے۔ اس نے کہا کتنا چاہیے؟ کہا جتنا بھی چاہیے میں دینے کو تیار ہوں۔ اس نے کہا کہ مجھے ابھی چاہیے۔ کہا میں ابھی نہیں دے سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا کہ کیونکہ گودام بند ہے اور گودام کی چابیاں میرے بابا کے پاس ہیں۔ گودام بند ہے، گودام کی چابیاں میرے بابا کے پاس ہیں۔ تو اس نے کہا بابا کو اٹھا دو، مجھے کیونکہ گندم ابھی چاہیے، میں ابھی لے جانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ ابھی تو ممکن نہیں ہے، ہاں اگر انتظار کر سکتے ہو تو میں صبح تک تم کو دے سکتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں مجھے ابھی چاہیے۔ کہا کہ میں اپنے بابا کو بیدار نہیں کر سکتا، چابیاں ان کے پاس ہیں، وہ سو رہے ہیں۔ بابا میرا سو رہا ہے، میں ان کو بیدار نہیں کروں گا، چاہے میری ڈیل کینسل ہو جائے، چاہے معاملہ فسخ ہو جائے۔ تو اس تاجر نے کہا ٹھیک ہے، اگر نہیں دے سکتے تو مجھے نہ دو، مجھے ابھی چاہیے۔ بہرحال وہ چلا گیا۔ جب باپ نیند سے بیدار ہوا، خواب سے بیدار ہوا اور بعد میں پورا ماجرا اس نے سمجھا اور سنا اس سے، بیٹے سے، تو بیٹے کو دعائیں دی کہ اے بیٹے تم مجھے اٹھا لیتے۔ کہا کہ بابا مجھے یہ منظور نہیں تھا کہ میں آپ کو بیدار کرتا، لہٰذا میں نے آپ کو سوتے رہنے دیا تاکہ آپ آرام میں آپ کے خلل نہ پڑے۔ بابا نے، اس کے باپ نے جب یہ دیکھا کہ میرا اتنا فرما بردار بیٹا ہے تو اس نے کہا کہ بیٹا میری دنیا میں میرے پاس جو کچھ ہے لے دے کے ایک گائے ہے، یہ میں گائے تم کو دے رہا ہوں اور پروردگار سے دعا کرتا ہوں پروردگار تجھے اس گائے کے ذریعے سے وہ نعمتیں عطا کرے، وہ مال و زر عطا کرے کہ جس سے تیری یہ نیکی کا جبران ہو جائے جو تو نے میرے ساتھ نیکی کی ہے۔ تو عزیزان اکرامی یہ پورا واقعہ یہاں پہ ختم نہیں ہوا۔ اب اس کے بعد وہ سورہ بقرہ کا واقعہ شروع ہوتا ہے کہ جہاں پر 2 چچا زاد بھائی تھے، خاص گاری کے لیے گئے، شادی کے لیے گئے اور ایک لڑکی سے شادی کرنے کے لیے دونوں گئے، لیکن لڑکی نے کہا کہ اپنے باپ سے کہا کہ بابا میں ان دونوں میں سے اس سے شادی کروں گی کہ جو زیادہ دیندار ہوگا۔ اس نے ایک معیار معین کر دیا کہ جو زیادہ دیندار ہوگا، تو اس میں جو دیندار تھا اس سے شادی ہو گئی، اور جو بے دین قسم کا تھا اس نے کیا کیا کہ رات میں آ کر دق الباب کیا۔ بھائی اس کا چچا زاد بھائی باہر نکلا، کہا مجھے تم سے کچھ کام ہے، اور لے گیا اور جا کر اس کو قتل کر دیا۔ اب جب قتل کر دیا تو ایک شور ہنگامہ برپا کر دیا کہ یہ بنی اسرائیل نے اس کو قتل کیا ہے اور ہم اس کا خوب حال ہے۔ نہیں، خود ہی قتل کیا اور خود ہی اس نے شور مچانا شروع کر دیا۔ بات اتنی آگے بڑھ گئی کہ جناب موسیٰ تک یہ بات پہنچی۔ اب جب جناب موسیٰ تک بات پہنچی، پورا واقعہ میں تفصیل سے نہیں بیان کر رہا ہوں، بہت جلدی بیان کر رہا ہوں کیونکہ وقت اتنا زیادہ نہیں ہے، لہٰذا جب جناب موسیٰ تک یہ بات پہنچی تو جناب موسیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے میں تمہارے اس بات کو خدا تک پہنچاتا ہوں، کیونکہ کلیم اللہ تھے، خدا سے بات کی، خدا نے ان سے کہا کہ حکم دیا کہ گائے کو ذبح کریں۔ اب دیکھیے گائے پورا واقعہ تمہید کے طور پر میں وہ بیان کیا تھا، یہاں پر یہ گائے کو ذبح کرنے کا ذکر آیا کہ پروردگار عالم تمہارا یہ کہہ رہا ہے، سورہ بقرہ میں جو واقعہ موجود ہے کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو، اس کے گوشت کو جب اس مردے کے اوپر چھواؤ گے تو یہ مردہ بول اٹھے گا۔ اب یہ جب بنی اسرائیل کے لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ پروردگار عالم کا حکم یہ ہے کہ گائے کو ذبح کیا جائے، تو اب انہوں نے سوال کیا کہ گائے کیسی ہو، گائے کیسی ہو، سوال کیا۔ دیکھیں ایک بات یہاں پر عرض کرنا ہے کہ دین اسلام، شریعت اسلام بہت آسان شریعت ہے۔ خود رسول گرامی فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے پاس آسان شریعت لے کر آیا ہوں، لیکن جب کبھی کبھی حکم بہت آسان ہوتا ہے، سوال اتنے ہوتے ہیں کہ سوال کرتے کرتے وہ حکم بہت مشکل بن جاتا ہے۔ اس کی مثال یہاں سورہ بقرہ میں ملتی ہے کہ ان سے کہا گیا تھا گائے ذبح کرو، سیدھے اگر گائے ذبح کر دیتے تو سارا معاملہ ختم ہو جاتا، لیکن اس پہ سوال کرنے لگے۔ جتنے سوال کیے اتنی کنڈیشن، اتنے قید و بند میں مبتلا ہوتے گئے، اتنی کنڈیشن لگتی گئیں۔ ان کا گائے کیسی ہو، پروردگار عالم کی طرف سے جواب آیا کہ ایسی گائے ہو کہ نہ جوان ہو بہت نہ بوڑھی ہو۔ پھر جناب موسیٰ سے ان لوگوں نے سوال کیا کہ گائے کا رنگ کیسا ہو،
پھر اللہ سے سوال کیا پروردگار گائے کا رنگ کیسا ہو؟ اللہ نے پھر ان سے کہا کہ ایسا رنگ ہو کہ جو سنہرا گہرا سنہرا رنگ کی گائے ہو، دیکھنے والوں کو اچھا لگے۔ پھر یہ آئے اور پھر ایک سوال کیا کہ گائے ہمارے لیے بہت مشتبہ ہو گئی، سمجھ میں نہیں آ رہی کیسی گائے ہے، کئی گائے میں ہم اس میں بہت زیادہ یوں کہیں کنفیوز ہو گئے ہیں، ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ کون سی گائے ذبح کریں۔ ایک بار اور سوال کر لیے تاکہ اور وضاحت ہو جائے، واضح ہو جائے۔ تو جناب موسیٰ نے پھر سوال کیا، پھر انہوں نے آ کے جواب دیا کہ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ ایسی گائے ہو کہ جس سے نہ تو کھیت سینچا گیا ہو نہ سچائی کے کام آئی ہو۔ جتنے سوال کرتے گئے اتنی کنڈیشن بڑھتی چلی گئی۔ سیدھا سوال تھا، ایک اللہ نے کہا تھا گائے ذبح کرو، گائے ذبح کر دیتے تو معاملہ ختم ہو جاتا، لیکن جتنے سوال کیے اتنی زیادہ یہ گائے نایاب ہوتی چلی گئی۔ جب نایاب ہو گئی تو اب تلاش شروع ہوئی، جب تلاش شروع ہوئی تو دیکھا کہ کہیں یہ گائے نہیں ہے سوائے اس مرد کے پاس، اس نوجوان کے پاس کہ جس نے اپنے باپ کی خدمت کی تھی اور باپ نے اس کو گائے ہدیے میں دی تھی۔ اب دیکھیے کہاں سے کہاں جا کر تقدیر ٹکرائی۔ اس بچے نے اپنے باپ کی خدمت میں جو وقت صرف کیا تھا اور جس نیکی کی تھی، اللہ نے کہاں سے اس گائے کا واقعہ پورا یہاں تک پہنچایا۔ اب جب یہ گائے کے لیے قیمت لینے گئے کہ ہم کو گائے دے دو، تو اس بچے نے کہا کہ اس نوجوان نے کہا کہ ہم گائے نہیں دے سکتے کیونکہ میرے باپ کی یادگار ہے، میرے باپ کی یادگار ہے۔ لیکن بہت جب اصرار ہوا، جناب موسیٰ نے بھی جب اس میں سفارش کی تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں اپنی والدہ سے پوچھ لوں۔ جب والدہ سے پوچھا تو والدہ نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر یہ لینا ہی چاہتے ہیں تو ان سے کہو کہ 200 درہم پہ گائے بیچوں گی۔ 200 درہم اس کی قیمت لگائی۔ ان لوگوں نے کہا کہ نہیں 200 درہم بہت زیادہ ہے، چلے گئے واپس۔ پھر جب گئے کہا کہ کیا کریں، مجبوری ہے، لینا تو ہے، چلو واپس چلتے ہیں وہی لے لیتے ہیں۔ پلٹ کر آئے، ٹھیک ہے لاؤ 200 درہم پہ دے دو۔ ماں نے کہا کہ نہیں 200 درہم نہیں، اب 400 درہم پہ۔ پھر یہ واپس چلے گئے، کیمی گوئیاں ہوئیں، نہیں لیں گے، ایک آپس میں جرا بحث ہونے لگی۔ آخر میں پھر بھی پلٹ کر آئے، آ کر کہتے ہیں ٹھیک ہے اچھا 400 درہم پہ دے دو۔ ماں نے کہا نہیں اب 800 درہم پہ دیں گے۔ جتنا یہ جاتے تھے پلٹ کر آتے تھے اتنی قیمت اضافہ ہوتی جاتی تھی، یہاں تک کہ آخر میں یہ طے ہوا جب یہ آئے تو ماں نے کہا کہ اب ان سے کہو کہ ہم گائے اس گائے کی کھال کے برابر سونے کی قیمت پر لیں گے، یعنی گائے کی کھال میں جو جتنا سونا آ جائے اتنی قیمت رکھ کر ہم اس گائے کو فروخت کریں گے۔ اب یہ مجبور ہے، کہا کہ بھیا اب لے لو ورنہ کہیں اور قیمت نہ لگ جائے۔ لہٰذا گائے کو خریدا گیا، اس کی قیمت کے حساب سے، اس کے وزن کے حساب سے اس کو ذبح کرنے کے بعد اس کھال کے اندر سونا بھر کے اس کی قیمت چکائی گئی، اور اس کے بعد پھر پروردگار عالم سے ہم کلام ہوتے ہیں، پروردگار تو بھی جانتا تھا قاتل کون ہے، میں بھی جانتا تھا قاتل کون ہے، لیکن یہ اتنی کنڈیشن لگانے کی کیا ضرورت تھی، اتنی قید لگانے کی کیا ضرورت تھی، تو بھی جانتا تھا، فیصلہ پہلے ہی ہو جاتا۔ نہیں، پروردگار عالم نے جواب یہ دیا کہ اے موسیٰ میں چاہتا تھا، اگر میں چاہتا تو اسی وقت فیصلہ کر دیتا، لیکن وہ باپ کی دعا تھی، میں چاہتا تھا وہ دعا مستجاب ہو اس طرح سے۔ ایک سلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، یہ باپ اور ماں جب دعا کرتے ہیں اپنے بچوں کے حق میں تو وہ دعائیں مستجاب ہوتی ہیں اور برکت کا سبب بن جاتی ہیں، رحمت کا سبب بن جاتی ہیں۔ لہٰذا کہا گیا کہ دیکھو ماں باپ کی اطاعت کرتے رہو۔ اللہ نے اپنی اطاعت کو فرض کیا، اسی طرح سے ماں باپ کی اطاعت کو فرض کیا۔ عزیزان گرامی، جب اطاعت اتنی ضروری ہے اسی لیے قدم قدم پر کہا جا رہا ہے کہ دیکھو ماں باپ کی بھی اطاعت کرتے رہو، والدین کے ساتھ احسان کرو، نیکی کرو، اللہ کی اطاعت کرو۔ عزیزان گرامی، یہ ہیں ماں باپ کہ جو دنیاوی ماں باپ ہیں، جو مختصر مدت تک ہماری پرورش کرتے ہیں، ان کا یہ احسان ہے ہم پر کہ پروردگار عالم یہ فرما رہا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرتے رہو، نیکی کرتے رہو۔ یہ نیکی کرنا ہمارا ماں باپ کے ساتھ، ہم کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں ان کے ساتھ، بلکہ ہم تھوڑا سا اپنی نیکی کو جو ان کے ساتھ کر رہے ہیں تو ان کے احسان کا ہم بدلہ نہیں چکا سکتے۔ یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کے ساتھ نیکی کرتے رہیں، یہ ہمارا فرض ہے، یہ ان کا حق ہے کہ ہم ان کے ساتھ نیکی کریں، کیونکہ بہرحال وہ ہمارے والدین ہیں، ہمارے ماں باپ ہیں۔ لہٰذا ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والے کے درجات بلند ہوتے ہیں، اور چہ بسا ایسے بھی اولاد ہوتی ہے کہ جو نیکی نہ کرے تو آگ کے والدین ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، آگ کا جو حق ہے وہ صرف والد کو ہے، والد کو آگ کا حق ہے، والدہ کو نہیں۔ جب مختصر سی زندگی میں ہماری تربیت کرنے والے کے لیے
اللہ نے حکم دیا کہ ان کے ساتھ نیکی کرو، احسان کرو، تو جو ہمارے دنیا اور آخرت کے مربی ہیں کہ جن کو پروردگار عالم نے ہمارے اوپر ان کی اطاعت کو فرض کیا ہے، اور جہاں پر رسول گرامی فرما رہے ہیں کہ انا و علی ابوا ہذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ ازواجہ امہاتکم، رسول کی زوجات تمہاری مائیں ہیں، رسول کی زوجات تمہاری مائیں ہیں۔ لیکن علی کو رسول گرامی یوں پہچنوا رہے ہیں، انا و علی ابوا ہذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ عزیزان گرامی، آنکھ کا حق صرف باپ کو ہوتا ہے، دادا کو ہوتا ہے۔ اگر باپ نے آنکھ کر دیا تو جو آنکھ شدہ اولاد ہوتی ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتی، وہ جنت میں نہیں جا سکتی۔ تو اگر کوئی نافرمانی کرتا ہے اپنے والدین کے ساتھ، اور وہ والدین نے اگر آنکھ کر دیا، باپ نے آنکھ کر دیا، تو یہ جنت کی بو نہیں سونگھ سکتا۔ تو اگر اللہ کا ولی، اللہ کا نمائندہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اور علی اس امت کے باپ ہیں، تو جس طرح سے اگر رب مجازی کے جو مختصر طور پر ہماری زندگی میں ہمارے لیے والدین کا حق ادا کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ہم بدتمیزی نہیں کر سکتے، ان کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ اگر نافرمانی کی تو آنکھ ہو جاتے ہیں۔ تو جو رب حقیقی کے یہ نمائندے بن کر آئے ہیں، جو ہماری دنیا بھی سنوارنے کے لیے آئے ہیں، ہماری آخرت بھی سنوارنے کے لیے آئے ہیں، ہماری دنیاوی تربیت کے لیے بھی آئے ہیں، ہماری اخروی تربیت کے لیے بھی آئے ہیں، اب ان کی اگر کوئی نافرمانی کرتا ہے تو رسول نے پہلے ہی بتا دیا کہ دیکھو میں بھی تمہارا باپ ہوں، علی بھی تمہارے باپ ہیں۔ ایک سلوات بھیج دی محمد و آل محمد۔ میری زوجات کا احترام واجب ہے اور علی کی اطاعت واجب ہے۔ تو جس طرح سے میری اطاعت واجب ہے، میں بھی تو امت کا باپ ہوں، علی بھی امت کے باپ ہیں۔ اگر نافرمانی رسول کی ہوئی، اگر نافرمانی علی کی ہوئی، تو یہ سمجھ لینا کہ اگر کسی نے بھی نافرمانی کی تو علی اور رسول کی نافرمانی نہیں کر رہا ہے، بلکہ وہ آنکھ شدہ ہو جاتا ہے، اور جو آنکھ ہو جاتا ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ ایک سلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ اما انا و علی ابوا ہذہ الامہ، تو علی اور میں دونوں اس امت کے باپ ہیں، تو ان کی اطاعت بھی فرض ہے۔ قدم قدم پر پروردگار عالم نے بھی ان کی اطاعت کو فرض قرار دیا۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، تم میں سے جو اولی الامر ہیں ان کی اطاعت کرو، اولی الامر کی اطاعت کرو۔ قدم قدم پر پروردگار عالم نے ولایت کو پہچنوایا ہے، اور یہ ولایت کا سلسلہ مسلسل جاری ہے، آج بھی ولایت کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ آج پردہ غیب میں امام ہے تو ہمارے اوپر سے ولایت ہٹ گئی ہے۔ اور بعض اوقات جو لوگوں کے ذہن میں شبہات یہ آ جاتے ہیں کہ ہم تقلید کو نہیں مانتے، ایک یہ بھی مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم اجتہاد و تقلید کو نہیں مانتے، ہم مجتہد کو نہیں مانتے، ہم امام زمانہ کی تقلید کرتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، امام زمانہ کی تقلید تو تبھی کر سکتے ہیں کہ جب امام زمانہ سے روبرو ہوں، جب ان کو ہم دیکھ سکیں، جب ان کے سامنے ہوں۔ دیکھیں، امام زمانہ کی تقلید نہیں ہے، تقلید میں اختیار ہے کہ ہم اس کی تقلید کریں یا اس کی تقلید کریں۔ امام زمانہ کی اطاعت واجب ہے، ان کے نمائندے کی تقلید ہم پر واجب ہے۔ یہ فرق ہے تقلید اور اطاعت میں، کہ اطاعت ہمارے اوپر فرض کی گئی ہے، علی کی جیسے اطاعت ہم پر فرض ہے، اسی طرح حسن کی اطاعت فرض ہے، اسی طرح امام مظلوم کربلا کی اطاعت فرض ہے، 12 اماموں کی اطاعت فرض ہے۔ پردہ غیب میں جب تک ہیں تو ان کے نمائندوں کی تقلید ہم پر فرض ہے، تاکہ ہم احکام الہی کو ادا کرنے میں ذرہ برابر بھی کمی نہ کریں، اور وہ احکام جو پروردگار عالم نے شریعت کے طور پر ہم پر لاگو کیے ہیں، جاری کیے ہیں، ان کی ادائیگی میں ہماری طرف سے کوئی کوتاہی نہ ہونے پائے۔ کیونکہ ہمارے اندر اتنی سمجھ نہیں ہے کہ ہم قرآن کو سمجھ سکیں، روایات کو سمجھ سکیں، احکام کو سمجھ سکیں۔ ان سب کو سمجھنے کے لیے ہم کو تقلید کرنا پڑتی ہے۔ اب بہرحال تقلید کے کئی مراحل ہیں، ہم اس کو اندر نہیں جا رہے ہیں، کیونکہ سب سے پہلے یہ کہ انسان خود مجتہد ہو جائے، خود مجتہد بنے۔ وہ تو ہو نہیں سکتا کہ ہر انسان مجتہد بن جائے، پھر احتیاط کا مرحلہ آتا ہے، پھر تقلید کا مرحلہ آتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، جب انسان قرآن کو خود سمجھنے لگے، مجتہد بن جائے، تو وہ تو تقلید نہ کرے۔ لیکن جو خود مجتہد نہ ہو، جو خود قرآن کو نہ سمجھ سکتا ہو، نہ روایات کو سمجھ سکتا ہو،
تو بہرحال اس مرحلے میں جب انسان کچھ سمجھ نہیں سکتا، کسی سبجیکٹ کے بارے میں نہیں معلوم، تو اس سبجیکٹ کے لیے ہم کو رجوع کرنا پڑتا ہے اس کے ایکسپرٹ سے، اس مرحلے میں اس سبجیکٹ میں ہم کو رجوع کرنا پڑتا ہے اس متخصص سے کہ جو اس سبجیکٹ میں مہارت رکھتا ہے۔ بہت عام سی بات ہے، بہت عام سی مثال ہے کہ اگر ہم علاج کے لیے کسی ڈاکٹر کو تلاش کرتے ہیں تو ہم خود سے علاج نہیں کرتے، مرض جتنا سنگین ہوتا ہے اتنا ہی ہم ڈاکٹر کی تلاش میں کوشش کرتے ہیں۔ معمولی سا مرض ہے تو ہم اپنے محلے کے ڈاکٹر کو دکھا لیں گے، لیکن جتنا سنگین مرض ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بہترین سے بہترین ڈاکٹر کا علاج کریں، کوشش کرتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، اور جب ڈاکٹر مل جاتا ہے تو ہم اس سے معالجہ کراتے ہیں۔ اب جو نسخہ وہ تجویز کر دیتا ہے تو ہم اس سے چوں چرا کیے بغیر اس پر عمل کرتے ہیں۔ یہ ہے عزیزان گرامی تقلید، کہ ہم نہیں جانتے لہٰذا ہم رجوع کرتے ہیں اس کی طرف کہ جو اس فیلڈ میں، اس میدان میں مہارت رکھتا ہے۔ عزیزان اکرامی، جب جسمانی امراض کے لیے ہم ڈاکٹر کی تلاش کرتے ہیں، روحانی اعتبار سے جو ہمارے اوپر احکام شریعت لازم ہیں، لاگو ہیں، ان کے لیے بھی ہم کو ان ڈاکٹروں سے، ان طبیبوں سے رجوع کرنا پڑے گا کہ وہ جو اس میدان میں مہارت رکھتے ہیں۔ تو لہٰذا پردہ غیب میں جب تک امام ہیں تو ہمارے اوپر فرض یہ ہے کہ ہم ان کے نمائندوں کی طرف رجوع کریں، کیونکہ وہ دین میں زیادہ مہارت رکھتے ہیں۔ اب ولو کہ ظاہری طور پر ہم کو نہ سمجھ میں آئے کہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں ایسا، یہ ہمارے مزاج کے خلاف ہے، یہ ہمارے عقیدے کے خلاف ہے، تو ہمارا مزاج اور ہمارا عقیدہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اگر مجتہد نے کہا ہے، کیونکہ نمائندہ امام کا نمائندہ بن کر آیا ہے، امام کا نمائندے کی حیثیت سے حکم دے رہا ہے، لہٰذا ہمارے اوپر فرض یہ ہے کہ ہم اس کی بات کو مانیں، کیونکہ ہم جو چیز دیکھ نہیں سکتے وہ دیکھ رہا ہے، جس چیز کو ہم سمجھ نہیں سکتے وہ سمجھ رہا ہے۔ لہٰذا کہا گیا کہ اطاعت کرو۔ تو عزیزان اکرامی، اطاعت کا موضوع ہے، اللہ کی بھی اطاعت فرض ہے، نبی کی اطاعت بھی فرض ہے، علی کی بھی اطاعت فرض ہے، اور پروردگار عالم نے جو رسول بھیجا وہ رسول یہ فرما رہا ہے کہ میں اور علی اس امت کے باپ ہیں، یعنی کہ ان کی ہماری اطاعت فرض ہے تم پر، ہماری مخالفت نہ کرنا۔ لہٰذا ان کی اطاعت جو کرتا ہے، جو ان کی اطاعت کرتا ہے، تو وہی انسان کمال کے درجے پر پہنچتا ہے، وہی انسان دین کو سمجھ سکتا ہے۔ اور جو انسان اطاعت سے محروم ہو جاتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، تو وہ جو نافرمان ہوتا ہے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، کبھی بھی جنت کی بو نہیں سون سکتا، کیونکہ اطاعت فرض ہے، رسول کی بھی اطاعت فرض ہے، علی کی بھی اطاعت اور معصومین کی اطاعت فرض ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، یہاں پر ایک والد کی ایصال ثواب کی مجلس ہے، جناب آفتاب صاحب کہ جو بہترین انسان تھے، جن کا کردار، جن کا اخلاق، جن کا مزاج ایسا تھا کہ جو بھی ملتا تھا تو اس طرح سے اس سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملتے تھے کہ وہ اس کا دل باغ باغ ہو جاتا تھا۔ تاجر بھی اچھے تھے، معاملات میں کبھی کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا۔ یہ ایک مومن کی پہچان ہے کہ نہ کسی کے ساتھ دھوکہ کرے، اپنی محنت سے کمائے، اپنی محنتوں سے کہاں اپنے کو پہنچایا اور اپنے گھر کو پہنچایا، محنت کر کے ایمانداری کے ساتھ زندگی گزاری، اخلاق کے ساتھ، دین کے ساتھ زندگی گزاری۔ تو عزیزان گرامی، آفتاب جیسے نام تھا ان کا، ویسے ہی ان کا کردار بھی تھا، ویسے ہی وہ چمکتے بھی تھے۔ آج بھی دلوں میں ان کی ویسی ہی جگہ ہے کہ جیسے وہ زندہ تھے، آج بھی لگتا نہیں کہ وہ ہمارے درمیان سے اٹھ گئے ہیں، کیونکہ ان کی صفات آج بھی سب کو یاد ہیں۔ ہاں عزیزان گرامی، بس کہنا یہ ہے کہ جب اس مومن کا انتقال ہوا تو اس دنیا سے جب گئے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہم اپنے مرحومین کو غسل بھی دیتے ہیں، کفن بھی دیتے ہیں، جنازہ بھی تیار کرتے ہیں، لوگ آتے ہیں پرسہ دینے کے لیے، گلے لگا کے پرسہ بھی دیتے ہیں، تسلی بھی دیتے ہیں، دلاسا بھی دیتے ہیں، گھر والوں کو تسلی دیتے ہیں، بچوں کو تسلی دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ غلامان آل محمد ہیں کہ جن کے جنازوں کو اس طرح سے، اس شان سے اٹھایا جاتا ہے۔ ان کا بھی جنازہ اسی طرح سے اٹھایا گیا، سب نے آ کے تسلی دی، سب نے آ کے جنازے کو کاندھا دیا، قبر میں دفنائے گئے عزت و احترام کے ساتھ، بچوں کو بھی
اور ان کے جو گھر والے تھے ان کو بھی تسلی و دلاسا دیا گیا. لیکن ایک ایسا خانوادہ بھی ہے کہ جس کے اوپر مصائب پر مصائب. رسول نے فرمایا, کتنی بار پہچنوایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. اپنے اہل بیت کو جگہ جگہ پہچنوایا, علی کو پہچنوایا, حسن و حسین کو پہچنوایا, اپنی بیٹی کو پہچنوایا. لیکن عزیزان گرامی, ادھر رسول کی آنکھ بند ہوئی اور اس خانوادے کے اوپر مصائب کا آغاز ہو جاتا ہے. کبھی در سیدہ پر آگ لگائی جاتی ہے, کبھی امام حسن کے جنازے پر تیر برسائے جاتے ہیں, کبھی حسین کے جنازے کو پامال کیا جاتا ہے. عزاداروں, یہ وہ خانوادہ ہے کہ جس کے ایصال ثواب کے لیے, جن کے لیے ہم مجلسیں برپا کرتے ہیں, ان کا ذکر کرتے ہیں تاکہ مرحوم کو اس کا ثواب پہنچتا رہے. ہاں عزاداروں, جنہوں نے اپنا پورا گھر راہ خدا میں لٹا دیا, آج ہم ان کا ذکر کر کے اپنے مرحومین کو ثواب ہدیہ کرتے ہیں تاکہ اس مصائب کا ذکر جو ہو اس کا ثواب اس مرحوم تک پہنچ جائے. ہاں عزاداروں, یہ اہل بیت اطہار وہ ہیں کہ جو نبی کے گھر آنے والے ہیں, لیکن جب نبی کی آنکھ بند ہوتی ہے تو کوئی پرواہ نہیں کی جاتی. جناب فاطمہ زہرا فرما رہی ہیں, ارے اس گھر میں آگ لگانے آئے ہو, اس گھر میں بچے بھی ہیں. تو جناب فاطمہ کو جواب کیا ملتا ہے, ہمیں کوئی غرض نہیں ہے, بچے گھر میں ہیں. عزاداروں, جناب امیر المومنین کے گلے میں رسن باندھی جاتی ہے. علی وہ علی کہ جب کوفے میں تھے, جب آپ کوفے میں تھے تو وہاں کے جو یتیم بچے تھے وہ اپنا باپ سمجھتے تھے علی کو اپنا باپ سمجھتے تھے. اور مولا فرماتے تھے بچوں سے کہ اگر تم کو کوئی تانا دے, یتیم ہی کا تانا دے کہ تم یتیم ہو, تو کہہ دینا کہ ہمارا باپ علی ہے. عزاداروں, جب علی کے ضربت لگی, کیونکہ ابھی وہ ایام چل رہے ہیں کہ جناب امیر المومنین کی شہادت واقع ہوئی رمضان میں. عزاداروں, جب آپ کے ضربت لگی اور حکیم نے یہ کہا کہ جتنا ہو سکے مولا کو دودھ پلایا جائے, اس سے ہو سکتا ہے تھوڑا درد میں کمی آ جائے. عزاداروں, بس یہ سننا تھا. تو یتیم بچے جو کوفے کے تھے وہ اپنے ہاتھوں میں کوزے لے کر آ گئے, مولا ہم آپ کے لیے دودھ لے کر آئے ہیں. عزاداروں, امام حسن نے آ کر فرمایا, اے بابا, کوفے کے یتیم بچے آپ کے لیے دودھ لے کر آئے ہیں, دودھ لے کر آئے ہیں. بس مولا نے فرمایا, بیٹا حسن, ان سے کہہ دو کہ ہم تمہارے ہاتھ سے دودھ کیسے لے لیں. عزاداروں, میں تو ہمیشہ ان کے لیے یتیموں کو ہمیشہ یتیم پروری کرتا رہا, ان یتیموں کو کھلاتا رہا. عزاداروں, امام کی عدالت یہ دیکھیے, یہاں پر ایک بات ہے کہ مولا کی عدالت دیکھیے. مولا نے کبھی بھی کسی یتیم کا حق نہ کھایا, تو وہ مولا کے جس نے کبھی زندگی میں یتیم کا حق نہ کھایا, یہ کیسے گوارا کر سکتے تھے کہ ان یتیم بچوں کے ہاتھ سے دودھ پی لیتے. عزاداروں, بچے دودھ لیے کھڑے ہیں, کوزے میں دودھ ہے. مولا نے کہا کہ ان بچوں سے کہہ دو واپس چلے جائیں. عزاداروں, یہ وہ علی ہے کہ جب کوفے میں تھا تو ان یتیم بچوں کو بھی یتیمی کا احساس نہ ہونے دیا, لیکن علی کی شہادت کے بعد ان کے خانوادے پر وہ ظلم ڈھائے گئے. عزاداروں, مولا حسین فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے تمام بیٹوں کا نام علی رکھا ہے, تمام بیٹیوں کا نام فاطمہ. اپنے باپ سے محبت, اپنی والدہ سے محبت کو ظاہر کرتے ہوئے تمام بیٹوں کا نام علی, تمام بیٹیوں کا نام فاطمہ رکھا. عزاداروں, جب کربلا میں ہم نے دیکھا تو ایک علی وہ تھا کہ جس کو حسین سوار کر رہے تھے اور یہ فرماتے جاتے تھے, اے علی, یا علی, مجھے پلٹ پلٹ کر دیکھتے رہنا. عزاداروں, جب علی اکبر جا رہے تھے تو حسین کمر پکڑے ہوئے پیچھے پیچھے چل رہے تھے, یا علی کہتے ہوئے. اور ایک علی وہ تھا کہ جو بستری بیماری پر تھا. عزاداروں, جب حسین جانے لگے ہیں, رخصت آخر کے لیے آتے ہیں, زخموں سے چور کھڑے ہیں, اے میرے لال سید سجاد, میں تم سے رخصت آخر کے لیے آیا ہوں. عزاداروں, ایک باپ اپنے بیٹے سے رخصت ہو رہا ہے, الوداع کہہ رہا ہے. عزاداروں, ایک بات جناب زین العابدین نے آنکھیں کھول کر دیکھا اور فرمایا کہ بابا, علی اکبر کہاں ہیں, عباس کہاں ہیں. عزاداروں, جناب زین العابدین سوال
کرتے جا رہے ہیں اور حسین سر جھکائے کھڑے جواب دے رہے ہیں وہ شہید ہوئے، وہ بھی شہید ہوئے۔ عزاداروں بس حسین سے علی جناب زین العابدین سوال کر رہے ہیں اور امام فرماتے جا رہے ہیں وہ بھی شہید ہوئے، وہ بھی شہید ہوئے۔ آخر میں فرماتے ہیں کہ بیٹا اے سید سجا یہ سمجھ لو کہ اب خیمے میں ہمارے اور تمہارے سوا کوئی مردوں میں نہیں رہ گیا۔ عزاداروں بس یہ سننا تھا، سید سجاد چاہتے تھے کہ میں اپنے بابا کی نصرت کروں، لیکن امام نے کہا، آپ نے فرمایا بیٹا سید سجاد تمہارا جہاد یہ نہیں کہ میدان کربلا میں جنگ کرو، تمہارا جہاد یہ ہے کہ کوفہ و شام کے بازار ہوں گے، بے مخنہ و چادر بیویاں ہوں گی، تمہیں صبر کے جوہر دکھلانا ہے۔ عزاداروں بس ایک یہی مصیبت نہیں تھی، جب سید سجاد نے دیکھا کہ میرے بابا کے سر کو نوکے نیزہ پر بلند کیا گیا، مرحوم کی سال ثواب کی مجلس ہے تو ان بچوں کو میں تسلی دینا چاہتا ہوں، دلاسے کے طور پر یہی کہہ سکتا ہوں کہ کم سے کم آپ کے باپ کو عزت و احترام کے ساتھ دفنا دیا گیا، غسل و کفن دیا گیا۔ عزاداروں ذرا سید سجاد کے دل سے تو کوئی پوچھے کہ جب بابا کے لاشے کو دیکھا آواز دے رہا تھا منادی ابھی گھوڑوں سے نہ اترنا، حسین کے لاشے کو پامال کرنا ہے۔ ارے سید سجاد بے بسی کے عالم میں دیکھ رہے ہیں بابا کا لاشا پامال کیا جا رہا ہے، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين إنا لله وإنا إليه راجعون۔ آپ حضرات ایک بار سورہ حمد و 3 بار سورہ توحید کی تلاوت کر کے مرحوم سید آفتاب حسین ابن سید حمید الحسن صاحب کی روح کو ایثار